آج ہم آپ کو بتائیں گے افغانستان میں سوویت یونین اور امریکی جنگ کے بارے میں۔ اس کا آغاز کیسے ہوا، مقصد کیا تھا، مددگار کون تھے اور اس میں عالمی دنیا سمیت پاکستان کا کردار کیا تھا۔ Afghanistan is the longest war in American history. $25,000 people died in Afghanistan. America's war in Afghanistan. Afghan refugees. Among those being told to leave are Afghans who worked for the US government before the Taliban. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا کاؤ نیوز ڈیجیٹل میں ہوں فیضان حسین۔ آج سے 47 سال قبل کمیونزم کی جانب سے جھکاؤ رکھنے والی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان نے سوویت یونین کے آشرواد سے ایک انقلاب میں صدر داؤد خان سمیت ان کے تمام خاندان کو ہلاک کر دیا۔ 1989 میں روسی کمانڈوز افغانستان پہنچے اور افغان صدر حفیظ اللہ امین کو قتل کر دیا۔ افغانستان حکومت قتل کے فوراً بعد ہی مزاحمت کے قابل تک نہ رہی اور حکومت ختم ہو گئی، جس کے بعد کمیونسٹ پارٹی کے رہنما ببرک کارمل نئی افغان حکومت کے سربراہ بنے اور روس نے انہی کی اما پر یہ فوجی آپریشن کیا۔ افغانستان میں روسی فوجیوں کی کل تعداد 30,000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ افغانستان میں داخل ہونے کے لیے روسی فوجی فضائی اور زمینی راستوں سے افغانستان پہنچے تھے۔ افغانستان میں سوویت یونین کی جنگ 1989 سے لے کر 1979 تک رہی 20ویں صدی کے سب سے اہم جغرافیائی اور نظریاتی تنازعات میں سے ایک تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف کمیونسٹ نظریات کے حامل سوویت یونین تھی تو دوسری طرف افغان مجاہدین، جنہیں مذہبی اور قومی آزادی کا علمدار سمجھا جاتا تھا۔ اس تنازع میں پاکستان کا عالمی دنیا، خاص طور پر امریکہ نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ افغانستان میں سوویت یونین کی جنگ کی کیا وجوہات بنی؟ 1978 میں افغانستان میں سور انقلاب کیا ہے؟ افغان کیلنڈر کے مہینے سور کی نسبت سے جس مہینے میں صدر داؤد کو قتل کیا گیا تھا اس کو سور انقلاب کہتے ہیں۔ اچھا، تو سور انقلاب کے بعد نور محمد ترکی کی قیادت میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان نے اقتدار سنبھالا۔ ان کی حکومت نے کمیونسٹ نظریات پر مبنی اصلاحات نافذ کی، جن میں زرعی اصلاحات اور خواتین کے حقوق شامل تھے، لیکن ان اصلاحات نے مقامی روایات اور مذہبی اقتدار کو نظر انداز کیا، جس سے عوام میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ بغاوت کو کچلنے میں ناکامی اور سوویت مفادات کے تحفظ کی خاطر 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان میں فوجی مداخلت کی۔ اس جنگ میں پاکستان کا کردار بھی فیصلہ کن تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے اس جنگ کو اپنے قومی مفادات اور سلامتی سے جوڑ کر دیکھا۔ جنگ کے دوران تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین نے پاکستان کا رخ کیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑے پیمانے پر افغان مہاجر کیمپ قائم کیے گئے۔ پاکستان نے افغان مجاہدین کو تربیت، اسلحہ اور مالی امداد فراہم کی۔ اس مقصد کے لیے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI نے بھی کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ نے CIA کے ذریعے پاکستان کے توسط سے مجاہدین کو خفیہ امداد دی۔ یہ امداد آپریشن سائیکلون کے تحت فراہم کی گئی تھی، جس کا مقصد سوویت یونین کو افغانستان میں پھنسانا تھا۔ سوویت یونین کی افغانستان میں موجودگی کو مغرب نے سر جنگ کا حصہ سمجھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس جنگ میں کئی طرح سے مداخلت کی۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے افغان مجاہدین کو اربوں ڈالر کی امداد دی۔ اسٹنگر میزائلوں کی فراہمی نے
سویت فضائیہ کے خلاف مجاہدین کی قوت بڑھا دی۔ اچھا، اس جنگ میں چین اور سعودی عرب نے بھی اپنا ایک رول ادا کیا ہے۔ چین نے بھی مجاہدین کو اسلحہ فراہم کیا، جبکہ سعودی عرب نے مالی امداد میں حصہ ڈالا۔ اقوام متحدہ جن کی قراردادیں ہم سنتے رہتے ہیں، اس جنگ میں بھی افغانستان سے سویت انخلا کے لیے قراردادیں منظور کی گئی اور بعد ازاں جنیوا معاہدہ 1988 کے تحت سویت فوجوں کی واپسی کی راہ ہموار ہوئی۔ سویت یونین کی افغانستان سے واپسی ایک بڑی کامیابی سمجھی گئی، لیکن اس کے اثرات دور رس پیچیدہ تھے، جس کے اثرات اب بھی باقی ہیں۔ انخلا کے بعد ملک میں خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ بنیادی ڈھانچہ پہلے سے ہی تباہ تھا، مزید بھی تباہ ہونے لگا۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ طالبان کا ابھار ہوا، جس کے بعد عالمی سطح پر مسئلہ بنا۔ Afghanistan is the longest war in American history. $25,000 people died in Afghanistan. America's war in Afghanistan. Afghan refugees. Among those being told to leave are Afghans who worked for the US government before the Taliban. پاکستان میں افغان مہاجرین کی آمد سے سماجی اور معاشی دباؤ بڑھا۔ اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ میں اضافہ ہوا۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے رجحانات پروان چڑھے۔ سوویت یونین کی شکست نے امریکہ کو واحد سپر پاور بن کر ابھارا۔ افغانستان میں اقتدار کا خلا پیدا ہوا، جس کا خمیازہ پوری دنیا نے بھگتا۔ افغانستان میں سوویت یونین کی جنگ نے نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سیاست کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ ایک طرف عالمی سطح پر اس کی اہمیت بڑھی تو دوسری طرف اندرونی مسائل میں اضافہ ہوا۔ عالمی دنیا خاص طور پر امریکہ نے اس جنگ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، لیکن اس کے بعد افغانستان کو نظر انداز کر دیا، جس کے منفی اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ جنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقت کے کھیل میں ہمیشہ کمزور اقوام ہی قربانی کا بکرا بنتی ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں افغانستان پر امریکی حملے، دہشت گردی اور خودکش حملہ آوروں کی کھیپ پر، اور ہو گیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ اکتوبر 2001 میں کیا، جو وار آن ٹیرر کا حصہ تھا۔ یہ حملہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد شروع ہوا، جس کی ذمہ داری القاعدہ پر ڈالی گئی۔ امریکہ نے طالبان حکومت پر الزام لگایا کہ وہ القاعدہ کو پناہ دے رہی ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ نے امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملہ کی، جن میں ہزاروں افراد جاں بحق ہوئے۔ امریکہ نے ان حملوں کا ذمہ دار اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا اور اس کی تنظیم القاعدہ کو ٹھہرایا، جو افغانستان میں طالبان کی پناہ میں تھے۔ جس کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا اعلان کیا اور افغانستان پر حملہ کر کے طالبان حکومت کو ختم کرنا اس کا پہلا قدم تھا۔ اس کا مقصد القاعدہ کے نیٹ ورک کو تباہ کرنا اور دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہوں سے محروم کرنا تھا۔ طالبان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، خواتین پر پابندی اور اقلیتوں پر ظلم بھی عالمی برادری کی تشویش کا باعث بنے، جس نے امریکہ کے حملے کو اخلاقی جواز فراہم کیا۔ دنیا بھر میں اس حملے پر ملا جلا رد عمل آیا۔ اقوام متحدہ نے امریکہ کے حق کے دفاع کو تسلیم کیا اور طالبان سے القاعدہ کو حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ نیٹو نے پہلی بار آرٹیکل 5 کو فعال کیا اور امریکہ کے ساتھ فوجی کارروائی میں شریک ہوا۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے بھی فوجی مدد فراہم کی۔ روس اور چین اور پاکستان، ابتدائی طور پر روس اور چین نے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی حمایت کی، لیکن بعد میں طویل جنگ پر تحفظات ظاہر کیے، جبکہ بیشتر اسلامی ممالک نے دہشت گردی کی مذمت کی، مگر کچھ نے امریکہ کی عسکری کارروائی پر تنقید کی۔ ایران اور سعودی عرب نے مختلف زاویوں سے اپنی رائے دی، جبکہ پاکستان کا کردار اس جنگ میں انتہائی اہم رہا۔ پاکستان نے امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، اپنی فضائی حدود کھولی اور انٹیلیجنس معلومات شیئر کی۔ القاعدہ اور طالبان کے متعدد رہنما پاکستان میں گرفتار ہوئے، جنہیں امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ اس تعاون کی وجہ سے پاکستان کو دہشت گردی، خودکش حملوں اور اندرونی خلفشار کا سامنا کرنا پڑا۔ فاٹا اور خیبر پختونخوا میں جنگجو گروپوں نے کارروائیاں تیز کی۔ پاکستان کو امریکہ سے مالی امداد تو ملی،
مگر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہونے والے نقصانات اور بدامنی نے معیشت پر منفی اثرات ڈالے۔ پاکستان میں عوامی سطح پر امریکہ کے ساتھ اتحاد پر شدید تحفظات رہے۔ سیاسی جماعتوں اور مذہبی حلقوں نے امریکہ کی پالیسیوں پر تنقید کی۔ ابتدائی طور پر طالبان حکومت ختم ہوئی مگر مزاحمت جاری رہی۔ طالبان نے گوریلا جنگ امریکی فوجوں کے خلاف جاری رکھی جس سے امریکہ کو دیمک کی طرح نقصان پہنچتا گیا۔ 20 سال کی طویل جنگ میں ہزاروں افغان شہری اور امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی حمایت یافتہ حکومتیں مستحکم نہ ہو سکی اور کرپشن نے حالات بگاڑ دیے۔ امریکہ نے 2021 میں انخلا کیا جس کے بعد طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا۔ امریکہ کا افغانستان پر حملہ بظاہر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تھا مگر طویل المدت نتائج متنازع رہے۔ دنیا نے ابتدا میں حمایت کی مگر بعد میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور طویل جنگ پر سوالات اٹھائے۔ پاکستان کا کردار پیچیدہ رہا، جہاں اس نے ایک طرف امریکہ کا ساتھ دیا تو دوسری طرف اندرونی چیلنجز کا سامنا بھی کیا۔ یہ جنگ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے لیے ایک طویل المیہ ثابت ہوئی۔ اگر ہم دونوں جنگوں کا جائزہ لیں، افغانستان کی تاریخ میں دو بڑی طاقتوں کی مداخلت نے ملک کی سیاسی، سماجی اور معاشی صورتحال پر گہرے اثرات ڈالے۔ 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا جس کا مقصد کمیونسٹ حکومت کو بچانا تھا، جبکہ 2001 میں امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے تحت افغانستان پر حملہ کیا۔ سوویت یونین نے کمیونسٹ حکومت کو مضبوط کرنے اور امریکی اثرات کو ختم کرنے کے غرض سے مداخلت کی۔ سوویت فوج نے شہروں اور اہم راستوں پر قبضہ کیا مگر دیہی علاقوں میں مزاحمت کا سامنا کیا۔ افغان عوام نے مجاہدین کی شکل میں شدید مزاحمت کی جسے امریکہ، پاکستان، سعودی عرب اور دیگر ممالک کی مدد حاصل تھی۔ 10 سال کی جنگ کے بعد سوویت یونین کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا اور وہ 1989 میں پسپا ہو گیا۔ امریکی جنگ 2001 سے 2021 تک رہی۔ امریکہ نے جدید ٹیکنالوجی، ڈرون حملے، نیٹو افواج کی مدد سے کارروائی کی۔ ابتدائی طور پر کچھ عوامی حمایت ملی مگر وقت کے ساتھ غیر ملکی قبضے کے خلاف مزاحمت بڑھتی گئی۔ دونوں جنگوں نے افغانستان کو طویل عرصے تک عدم استحکام کا شکار بنایا۔ سوویت مداخلت نے خانہ جنگی کو جنم دیا جبکہ امریکی مداخلت نے ترقیاتی وعدوں کے باوجود بدامنی کو بڑھایا۔ دونوں طاقتوں نے فوجی حل تلاش کیا مگر افغانستان میں پائیدار امن حاصل نہ کر سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری دی گئی انفارمیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔